مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں۔ بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے تابش ریحان صاحب کے، بہت ہی اچھا کلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اب بہرحال چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے اور آپ لوگوں کے اندر بھی کچھ سستی سی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، لہذا اس سستی کو چستی میں بدلنے کے لیے اور پھرتی کی طرف گامزن ہونے کے لیے میری فہرست میں ایک نام ہے، لیکن اس نام کو میں آپ کے سامنے اپنی زبان سے کہنے سے پہلے ان کی شایان شان اس منتشر مجمع کو منجمد دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ میری بات کو اس طریقے سے نہیں سمجھے ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو درمیان میں جگہ فائز دھماکے خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والے ادیب، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، جناب حضرت مولانا محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ مصباح العلوم کوال مظفر نگر کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی، اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستائے گلزار معانی۔ اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستائے گلزار معانی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے جمنا کی جوانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے جمنا کی جوانی۔ الفاظ کی آمد کا یہ عالم ہے کہ جیسے ساون کے مہینے میں برستا ہوا پانی۔ حضرت مولانا محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور اپنے دھواں دھاڑ خطاب سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے محترم و موقر بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات اور تمام ہی علاقے اور در علاقے سے آئے ہوئے علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضرت ناظم صاحب نے آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ اب یہ پروگرام زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو پہلے ہی یہ کہہ دوں کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے کا جو ٹائم حضرت ناظم صاحب نے بتایا تھا اس کو بھی مزید مختصر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ زیادہ دیر تک پروگرام چلنے والا نہیں ہے۔ اب جو بھی بیٹھنے والا اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں ذرا سے باہر کیوں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گا، تو اب جا کر تھوڑی دیر میں آنے کا نمبر نہیں آئے گا۔ جو تھوڑی سی دیر ہی ہے اسی میں یہ پروگرام مکمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز پروگرام کی دعا تک کہو انشاءاللہ کہ اب ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ نہیں اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ زیادہ دیر تک کوئی لمبا تبصرہ بھی نہیں چھیڑنا ہے، نہ وقت اجازت دے رہا ہے۔ 11:15 کے قریب وقت ہو گیا ہے اور تقریباً 11:30 پونے 12 تک تو بالکل اخیر جلسے کا ہو جانا ہی چاہیے یقینی طور پر۔ تو کوئی زیادہ بڑی بات مجھے آپ کے بیچ نہیں چھیڑنی، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے بیچ آ گیا ہوں۔ لب کشائی کروں گا اس سے پہلے کہ اللہ سے دعا کر لیں کہ پروردگار مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے حضرت قاری محمد افسر صاحب نے اور ان کے پورے عملے نے اور مدرسے کی پوری کمیٹی نے اس جلسے کو سجانے میں اور منعقد کرنے میں کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے مشورے کیے ہیں، کتنے فکروں کو اپنے ذہن پر سوار کیا ہے، کہاں تک کی بھاگ دوڑ کی ہے، یہ مبارکبادی کے لائق ہے۔ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے راتوں رات کتنے مشورے کیے ہیں اور دن بھر میں نہ جانے کہاں تک کے سفر کیے ہیں، کس طرح سے ترتیب بنائی ہے آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کے لیے،
مجھے یہاں بٹھانے کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں ان کے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کے بدلے ان کو نعم البدل اور جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے میں آپ سے متوجہ ہوں. مسلمانوں، ابھی شاعر صاحب نے ہمیں ایک پیغام اور سبق دیا ہے، انہوں نے ہی مجھے موضوع دے دیا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ 10-15 منٹ میں لوگوں سے کیا کہہ سکوں گا. میری عادت مختصر سے وقت میں کچھ کہنے کی عام طور پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے موضوع دیا. ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اگر یہ آیت میرے اور تیرے ذہن میں ہر وقت رہے، رب کعبہ کی قسم، ہنسی کی چیزوں میں بھی ہنسی نہ آئے، مزے کی چیزوں میں بھی مزہ نہ آئے، ڈھول تماشوں کی طرف دیکھنے کو نیت نہ کرے. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ آج میرے ایمان والے بھائیوں کو یاد نہیں. صرف امام، صرف مؤذن، صرف علماء اور قراء اور حفاظ جب کسی قبرستان میں جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتا ہوا ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابھی تو کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا شاید یہ تراویحوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے یا کسی مصیبت پر پڑھی جانے والی دعا ہے، نہ جانے کون سی خوشی پر پڑھی جانے والی دعا ہے. میرے مسلمانوں، میرے ایمان والے بھائیوں، جو علماء کی صحبت یافتہ ہیں، جو علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ اس آیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہاں ہم پڑھتے ہیں. جب ہم اپنے جوانوں کو، جب ہم اپنے بزرگوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس جنازے کی چارپائی پر لٹا کر اس کپڑے کو پہنا کر کہ جس کپڑے کو بنانے والا یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کس کے بدن پر جائے گا، خریدنے والے نے خریدا ہے وہ بھی اس کو نہیں پہنتا ہے، نہ بنانے والا پہنتا ہے، نہ خریدنے والا پہنتا ہے، نہ اس کو تیار کرنے والا پہنتا ہے. پہننا اس کو پڑتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیری تقدیر میں کتنا موٹا کپڑا ہے، کس کلر کا کپڑا ہے. اس کپڑے کو پہن کر اس چارپائی پر سوار ہو کر جب جنازہ قبرستان میں جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ پٹاؤ رکھ دیا گیا ہے، ہم نے لکڑیوں کا تخت سجا دیا ہے، اب مٹی ڈالنے کا نمبر آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلی مٹی اور پہلی لب زمین سے بھر کر اپنے بھائی کے جنازے کو دفن کرنے میں ڈالتے ہیں تو اس پر پہلی مٹھی پر پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم. کیا پڑھا جاتا ہے؟ منہا خلقناکم. کیا مطلب؟ ہم اس سے یہ مرحوم سے کہتے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، غفلت کی چادر ذہن پر ضرور رہی، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں یہاں تک بھی آنا تھا. منہا خلقناکم، تمہاری پیدائش اسی سے ہے جس میں تم آ کر لیٹ گئے ہو، مٹی سے ہی پیدا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، کیا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے کون سی چیز کے اندر، کون سی شکل کے اندر، کون سی صورت کے اندر تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. ایک اباہ قطرے سے اللہ نے تیرے میرے وجود کو بنایا ہے، اس مٹی سے پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم. ہم مردے سے کہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں اے جنازے، اے ہمارے والد، اے ہمارے بھائی، اے ہماری ماں، اے ہماری بہن، ہم جس مٹی کے حوالے تجھ کو کر کے جا رہے ہیں منہا خلقناکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے جس میں مار کر ہم دوبارہ لے آئے. وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا. پیدا بھی اسی سے کیا اور اسی میں قبر کھدوا کر کے دفن کروا دیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک تیسرا اسٹیج ہوگا، پیدا ہوئے مٹی سے، مرنے کے بعد دفن بھی کر دیے گئے مٹی میں ہی. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اس مٹی سے تم کو دوبارہ نکلنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تمہیں نکال کھڑا کریں گے. اب کیوں نکال کھڑا کرو گے؟ اب ہمارا امتحان ہوگا. جو 50 سال کی زندگی ہم نے دنیا میں گزاری ہے، 80 سال کی زندگی ہم نے دنیا میں گزاری ہے،
اللہ اس کا امتحان لے گا. ہم نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, ہم نے تمہیں حلال روزی سے نوازا, ہم نے تمہیں جوانی سے نوازا, اپنا آخری پیغمبر تمہیں عطا کیا, امام الانبیاء تمہارے اوپر رہنما بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں دکانوں کا مالک بنایا, مکانوں کا مالک بنایا, بتاؤ بھی تو صحیح, ہم نے ہی تمہیں کھانے کے لیے دیا, تم نے ہمارا کہنا مانا کہ نہیں مانا؟ اطاعت کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنا مانا کہ نہیں مانا؟ مسلمانوں, ہر آدمی اپنے گھر سے ہی اللہ کے جلال کو سمجھ سکتا ہے. اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. روزی دینے والا بھی کون ہے؟ زور سے بولیں, کون ہے روزی دینے والا؟ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, روزی دینے والا بھی اللہ ہے. اب آپ یاد رکھیے, ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں یا 2 بیٹے یا 3 بیٹے ہوں, اگر باپ اپنے کسی بیٹے سے کہے کہ بیٹا تمہیں وہاں نہیں جانا, آج رات میں جاگنا نہیں ہے, فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس محفل میں بجانا نہیں ہے, فلاں چیز کو پینا نہیں ہے, فلاں چیز کو کھانا نہیں ہے, آپ اپنے گروان کو جھانک کر کے بتائیں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ وہ باپ کہ جو جس کو اپنے گھر میں پیدا کر کے اپنی اولاد جس کو کہہ رہا ہے, اگر اولاد کہنا نہیں مانتی تو باپ کتنا ناراض ہوتا ہے, کتنا جلال اس کو آتا ہے. کبھی کبھی دھکے مار کر دروازے سے باہر کر دیا جاتا ہے, کبھی لان تان بھی کیا جاتا ہے, کبھی لاٹھے ڈنڈوں سے بھی سزا دی جاتی ہے, کبھی تھپڑ بھی مار دیا جاتا ہے. وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا, اللہ کتنے جلال میں ہوتا ہوگا. رب کعبہ کی قسم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, قرآن کریم کی آیت سورہ عنکبوت کی آیت کہتی ہے, اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کے بیچ میں کہا, اے میرے پیارو, جب انسانوں کو غصہ آتا ہے تو ان کا علاج ہے, اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حبیب اللہ, جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر باپ کو غصہ آ جائے اور بیٹے پر پٹائی ہونے لگے, اولاد پر پٹائی ہونے لگے, یا شوہر کو غصہ بیوی پر آ جائے اور بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھنے لگے, تو اڑوسی پڑوسی بھاگ کر آ جاتے ہیں, لڑائی بچ جاتی ہے, جھگڑا مٹ جاتا ہے, غصے والے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ غصے کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب اللہ غصے میں ہوتا ہے تو 4 عذابوں میں سے ایک عذاب اللہ نازل کر دیتا ہے. ان میں سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے آگ کی برسات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو آگ کی بارش آسمان سے ہوتی ہے. اگر آگ کی بارش نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی برسات کرتا ہے, جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کو بھیج کر برسات کی ہے اور قوم کو ہلاک کر دیا ہے. اے اللہ کے حبیب, اگر یہ 2 عذاب نہیں آتے تو تیسرا عذاب کون سا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے, کہیں مکانات گرتے ہیں, کہیں بلڈنگیں گر جاتی ہیں, قوم دھس جاتی ہے, لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں. اور 3 عذاب بھی یہ نہ آئے تو ایک چوتھا عذاب اور ہے, اللہ آسمان سے بھی موسلادھار بارش برساتا ہے, زمین کو بھی پھاڑ دیتا ہے, ساری زمین پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے, مکانات بہہ جاتے ہیں, گاڑیاں بہہ جاتی ہیں, درخت بہہ جاتے ہیں, پہاڑ بہہ جاتے ہیں. بجھاڑا کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, 1450 سال کا یہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. آج تک ان 4 عذابوں میں سے مستقل طور پر میں نے اور آپ نے اور ہمارے بڑوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ یہ ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو غصہ نہ آتا ہوگا.
नाम अब्दुल रहमान हो और शराब ठेके के दरवाजे पर खड़े होकर शराब खरीदे और वो अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर के पिए, तो क्या अल्लाह नाराज नहीं होता होगा? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अपने रोज़े अक़दस में न झुझकता होगा, आपके सीने को तकलीफ न होती होगी, आपके जिस्म की रूह न कांपती होगी और आप दर्द महसूस न करते होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह को गुस्सा ना आए। एक सहाबी खड़े हो गए, ए अल्लाह के हबीब, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से को दफा करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। बड़ा भाई आके पकड़ लेता है, बाप आकर के समझा देता है, अम्मी आकर के कोली भर लेती है, बेटा इतना गुस्सा नहीं करना, लोग आपस में बुझा देते हैं, गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह को गुस्सा आता होगा तो अल्लाह के गुस्से का इलाज क्या है? अल्लाह के गुस्से को बुझाया कैसे जा सकता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाकर नीचे को बैठ गए। अभी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि अल्लाह के हबीब जवाब अपनी तरफ से कभी नहीं दिया करते, क्योंकि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह नजम में कहता है कि मेरा हबीब अपनी ज़बान से जो भी कुछ कहता है वो ज़बान उसकी होती है, लेकिन बात, जल्दी बोलो, बात किसकी होती है? अल्लाह की होती है। इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। अगर नबी की जबान चलती है तो साफ फैसला यह है कि जिब्राइल बात लेकर आया है। सहाबी ने पूछा है, अल्लाह के हबीब ये बताओ कि अगर अल्लाह को गुस्सा आता होगा तो अल्लाह के गुस्से को दफा करने का इलाज क्या है? अल्लाह के गुस्से से बचने का इलाज क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन को झुका करके बैठे हैं। कुर्बान जाइए इन उलमा पर और इनकी जूतियों से उड़ी हुई धूल और खाक पर कि जिन्होंने हमारी गलियों में और महलों में और हमारी इन बस्तियों में इन मदरसों के वजूद को बख्शा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर गर्दन को नीचे किए हुए बैठे रहे। शायद कि हजरत जिब्राइल अमीन का इंतजार है कि इस सहाबी का जवाब आ जाए, तब मैं इनको आकर के जवाब दूं। आपने कुछ लम्हे के बाद सर उठा करके कहा, मेरे प्यारे अब सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? सहाबी ने फिर कहा, अल्लाह के हबीब बताइए, अल्लाह को जब गुस्सा आता होगा तो उसके गुस्से को दूर करने के लिए इलाज क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि खुश हो जाओ, मेरे अल्लाह के गुस्से को दूर करने के लिए किसी वली की जरूरत नहीं है, किसी नबी की जरूरत नहीं है, किसी मुजाहिद की जरूरत नहीं है, किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, किसी हाजी की जरूरत नहीं है, किसी और बड़े ओहदे के मालिक आदमी की जरूरत नहीं है। अल्लाह के गुस्से को मेरी कौम, मेरी उम्मत का एक मासूम बच्चा भी दूर कर सकता है। सुभान अल्लाह नहीं कहा? एक बच्चा कह रहा हूं मैं, एक गांव की आवाम नहीं कह रहा हूं, लाखों करोड़ों का मजमा नहीं कह रहा हूं। इमामुल अंबिया कह रहे हैं कि अल्लाह के गुस्से को दूर करने के लिए मेरी उम्मत का एक बच्चा काफी है। जब वो मेरी कौम का बच्चा, मेरी उम्मत का बच्चा अल्लाह के कुरान की उस सूरत की तिलावत करता है कि जिस सूरत से अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अपने गुस्से को 40 साल तक के लिए अपनी मखलूक पर बरसा करने से महफूज कर देता। कितने साल तक? सूरत कौन सी है वो? सूरह बकरा। कौन सी सूरत है वो? 2.5 पारे की सूरत नहीं, वो 1 पारे की सूरत नहीं, वो बहुत मुख्तसर सी वो सूरत कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम का निचोड़ बयान कर दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कलीमा तौहीद और इसके तकाज़ों को और पूरे दीन मतीन के खुलासे को इसी सूरत में ला करके खड़ा कर दिया है कि जिसको हर इमाम मुसल्ले पर खड़े होकर नियत बांधने के बाद सुभान अल्लाह पढ़ने के बाद शुरू करता है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, 7 जमीनें बनाई हैं और 7 जन्नत में तबकात बनाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत के अंदर 7 आयतों को लाकर ये उम्मत को इनाम दे दिया है। वो कौन सी सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये मेरे मासूम बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितनी सूरह फातिहा पढ़ती हैं। अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद, अगर शराबियों के शराब पीने की वजह
وجہ سے اللہ نے آگ کو نازل نہیں کیا، اللہ نے پتھروں کو نازل نہیں کیا، اللہ نے زمین کو نہیں پھاڑا، اللہ نے پانی کا عذاب نازل نہیں کیا، تو اس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ امام الانبیاء نے جو کہا تھا کہ میری امت کا ایک معصوم اگر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اللہ کا غصہ 40 سال تک کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ کیا پیڑوں کے نیچے جوا سٹا کھیلتے ہوئے قوموں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن میں ابراہیم بھی ہوتا ہے، جن میں محمد موسیٰ بھی ہوتا ہے، جن میں عبد الرحیم بھی ہوتا ہے؟ میں راج کمار کی بات نہیں کر رہا، میں غیر ایمان والے کی بات نہیں کر رہا۔ کیا ٹھیکوں کے دروازوں پر مسلمان شراب کو نہیں خرید رہا؟ کیا اپنے اپنے بستروں پر لیٹ کر میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل آ کر کیا اس پر ہم سود نہیں کر رہے؟ ہم گیم کھیل کر اپنے پیسوں کو نہیں ہرا رہے؟ ہم ان سے کمائی نہیں کر رہے؟ یہ دنیا کی رنگانیت نے، یہودیت نے اور عیسائیت نے سود کے دروازوں کو بدل دیا ہے کہ پہلے سود کا کاروبار کھلے عام ہوتا تھا، اب مسلمانوں کے بیچ میں وہ صورت جاری کرو کہ یہ اسے سود بھی نہ کہہ سکیں اور اس کو حلق سے نیچے بھی اتار لیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر حرام کا لقمہ ایمان والے کے حلق سے نیچے اترتا ہے جب تک وہ کوئی برائی نہ کرا دے وہ حرام لقمہ ہضم نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے جوانوں کی رپورٹیں مجھ پر ہیں، کتنے گاؤں کی داستان اور واقعے اور کارگزاریاں ہیں۔ کسی نے 2 لاکھ گھٹا دیے، کسی نے 4 لاکھ گھٹا دیے، اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ سب نے گھٹا دیے ہو، کوئی نہ کوئی تو مالدار ہوا ہوگا۔ ارے کسی نہ کسی کے تو لگی ہوگی، اسی کا نام تو جوا ہے، اسی کا نام تو سٹا ہے، اسی کا نام تو سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا حبیب جو تمہیں دے کر کے آ جائے اچھا لگے یا نہ لگے تمہیں کرنا ہوگا، اور میرا حبیب جس چیز سے منع کر دے تمہارا دل کرنے کے لیے کرے یا نہ کرے تمہیں اس کام کو نہیں کرنا۔ یہی تو دین ہے۔ کیا دین ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی جس کام کو کرنے کے لیے کہیں اس کام کو کرنا ہے، اور جس کام کو نہ کرنے کے لیے کہیں اس کام کو نہیں کرنا۔ یہ پورے مذہب اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے سود کو حرام کہہ دیا تو کہہ دیا آپ 10,000 روپیے میں ایک مہینے میں اس کے 15,000 کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے 5,000 کما لیے ہیں، آپ کو ظاہری طور میں نفع نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے تو کر دیا ہے۔ اب ہیلا بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم سود کا کاروبار نہیں کرتے، ہم تو لاٹری ڈال رہے ہیں، ہم تو لاٹری ڈال رہے ہیں۔ عورتیں سود کا لین دین کر رہی ہیں، کمیٹیاں نکال رہی ہیں، کیا یہ سماج بگڑے گا نہیں؟ ہماری بہن بیٹیاں کالے برقعے اوڑھ کر جن سیوا کیندروں پہ اپنے آدھار جمع کر کے 40,000 اور 30,000 کی قسطیں نکال کر رب کعبہ کی قسم اس گاؤں کا نام تو نہیں کھولوں گا، جب میں اس جلسے میں گیا وہاں کی کمیٹی مجھے پکڑ کر بیٹھ گئی کہ کہا کہ آپ کی تقریر اس بات پر ہونی ہے ہماری جوان بچیاں جن کی ابھی شادیاں تک بھی نہیں ہوئی اپنے آدھار کارڈ جن سیوا کیندروں کے پاس اور ان بینکوں کے پاس جمع کر کے کچھ لون نکال رہی ہیں، اور جو وہ وقت پر پیسہ ادا نہیں کر پاتی ان کی عزت محفوظ نہیں رہتی، یہاں تک کہ سود دینے والے ان کو بے پردہ کر دیتے ہیں، ان کی عزت کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ سارے سود کے دروازے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کا حبیب کہتا ہے سود سے دور رہو، کہو انشاءاللہ ہر نشے والی چیز سے دور رہو۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہیلتھ کی جو بوتل آ رہی ہے وہ تو انرجی دیتی ہے، صبح سے شام تک جو پھاولا چلایا ہے تھکن ہو گئی۔ ارے ڈرائیور جو شراب پی کر ٹرک چلا رہا ہے پوچھ کے تو دیکھو، وہ روٹی کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، وہ اپنی نیند کو دفع کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر بگاڑ ہے۔ جب کوئی شراب پی لیتا ہے اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، وہ نیند نہیں آ سکتی، وہ بے ہوشی میں ضرور رہے گا، اس کا بدن تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا، حالانکہ جب نشہ اترے گا تو ایسا لگے گا جیسے لٹھ بجا کر کسی نے گھیرا ہو۔ اب کوئی ہیلتھ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ایک لال سی انرجی ڈرنک آ رہی ہے میرے بچے پی رہے ہیں اس کو
जिस्मानी तौर पर भी नुकसानदेह है, रूहानी तौर पर भी नापाक है। और आज तो वो वक्त चल गया जो थम्स अप और ये जो और मरिंदा वरिंदा थम्स अप और ये कोका कोला की जितनी भी ये पेप्सी है और जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक है और जितनी भी ये हमारे मशरूबात हैं, इनमें 80% मशरूबात वो है जो इजराइल के पैदा करता है, जो इजराइल के प्रोडक्ट हैं। हमारे उलमा ने फैसला कर दिया है जो इनको पी रहा है, वो जो इनको पी रहा है वो ये ख्याल कर ले कि जो 50 रुपए की बोतल मैंने दुकान से खरीद के पी है, इसका जो 10 रुपये का नफा इजराइल को पहुंच रहा है, उस 10 रुपये के बदले में जो बारूद खरीद कर मेरे मुसलमान बच्चों के जिस्मों पर वो बारूद आके पड़ रहा है, उसमें इसका भी दखल है जिसने इस 10 रुपये को नफा पहुंचाकर उसको पहुंचाया है। अपने मुल्क की ब्रांड को पी लीजिए, कोई बात नहीं। कैंपा एक बोतल चली है जिसको कहा जा रहा है, तहकीक उसकी क्या है हम वहां तक नहीं गए, लेकिन जब कहा जा रहा है कि वो इंडिया का ब्रांड है तो कम से कम उसी पर रहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने अल्लाह का शुक्र है सबके घरों में फ्रिज मौजूद हैं, सबके घरों के अंदर आलात मौजूद हैं, सामान मौजूद है। अरे नींबू का पानी बनाइए, चीनी घोलिए, शरबत करिए, पुराने दौर पर आइए, वही असल चीज है। रब्बे काबा की कसम, जिस बोतल को आप और हम गिलास में करके पी रहे हैं, क्या उसकी फैक्ट्री में कभी झांक कर देखा है कितने जानवर उसमें मर करके गिरते हैं? उस मरे हुए जानवर उस पानी में डूब रहे हैं, उसको छान कर बोतल में कर दिया जा रहा। अगर मेरे और आपके सामने दस्तरखान पर मक्खी गिर जाती है, मक्खी चाय के प्याली में आ जाती है, मेरा ज़मीर दोबारा नहीं कर रहा, वहां छपकीली जहरीला जानवर भी उस पानी में गिर रहा है और वह फैक्ट्री वाले उसको निकाल कर फेंक कर उसको बोतल में पैक करके तेरे मेरे हाथ में गिलास पकड़ा है। कभी देखा उसको बनते हुए? जितनी भी चीजें मेरे बच्चे ये पैकेट में खा रहे हैं, क्या कभी इनको बनते देखा है? आदत खराब ना कीजिए हम अपने बच्चों की, यही हमारा मुस्तकबिल है, बचा लीजिए इनको। हराम लुक़मा अगर बदन में जाएगा वो हराम काम करा करके रहेगा। यही दीन है, जो चीज शक में भी आ गई उस चीज से भी बचना जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूर किसी के हाथ से लेकर खा लेते हैं, किसी ने आकर के दे दिया, आपने जैसे ही चबाया, अभी हलक के नीचे ही जा रहा था कि देने वाले ने कह दिया, ए अबू बकर सिद्दीक, मैं बताना भूल गया, ये जो खजूर मैंने आपको दिया है ये सदके का खजूर था, आपके लिए अगर जायज हो तो खा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने हलक में उंगलियों को डाला और कह करके उस खजूर को बाहर निकाल दिया और कहा कि जिस माल के हम मुस्तहिक नहीं है, अगर उसको हम खाएंगे तो हमारे बदन में नापाक खून तैयार होगा, और जब नापाक खून तैयार होगा तो ये गलत काम हमसे कराएगा। अपनी रोजियों को पाक करो मुसलमानों। आज जो 18 साल का जवान कहता है कि बूढ़े मियां, दादा जान, आप पुरानी सोच के लोग हो, हम नई नस्ल हैं, अब खड़े होकर खाना खाना ये हमारा शेवा बन चुका है, हमारी शादियों में स्टैंडर्डिंग आ चुकी है, सादा तरीका हमें बहुत बुरा लगता है, जमीन पर बैठकर खाने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। याद रखिए, ये यहूदी और ईसाईयत की चलाई हुई चाल आज मेरे तेरे घरों में घुसकर नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल चुकी है। रब्बे काबा की कसम, आज सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक की हमारी जिंदगी 70% यहूदियों के बताए हुए तरीके पर चल रही। फिर हमें कोई कहेगा कि हम नबी के दीवाने हैं। रात एक जलसे में चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नाखून के बराबर दाढ़ी कर रखी है, और उसने एक शेर पढ़ा, नाम नहीं बताऊंगा, गांव नहीं बताऊंगा, वहां तक नहीं पहुंचोगे आप। और उसने एक शेर कहा कि नबी के लिए हम जान दे देंगे, और दोनों हाथ ऐसे उठाए, मैंने माथा नीचे को झुकाया कि जो अपने चेहरे पर दाढ़ी का जनाजा निकाल रहा हो वो नबी के लिए जान दे देगा, जो नबी के लिए अपने लिबास को सही न कर चुका हो वो नबी के लिए जान देगा, जो नबी के लिए चेहरे पर दाढ़ी न रख सका हो वो नबी के लिए जान देगा, जो नबी की मोहब्बत में अपने आप अपने जाहिर को नबी के मुताबिक न बना सका वो नबी के लिए जान देगा। कैसे मुमकिन हो सकता
سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہم اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں. اگر زبان سے تعریفیں کر رہے ہیں تو کہو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دل سے قبول کریں گے انشاءاللہ. کس آدمی کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ سن 2013 بھول گئے کیا؟ آپ کے علاقے متاثر نہیں ہوئے؟ ضلع مظفر نگر سہارنپور کے علاقے متاثر ہوئے؟ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جمعے کی نماز میں کم از کم چپل اتارنے کی جگہ تو مسجدوں میں خالی رہتی ہے جمعے کے دن. لیکن اس سن 2013 کے دنگے میں جب اللہ نے بے زبان لاٹھی اپنی غیروں کے ہاتھ سے مسلمانوں پر اور مجھ پر اور آپ پر چلوائی تو ہم نے اپنے گھروں کو ایسے خالی کر دیا. فجر کی نماز میں مسجد میں اتنی بھیڑ تھی کہ جہاں جوتے اور چپل ہوتے تھے وہاں بھی لوگ اپنے گھروں سے مسلح لا کر کھڑے ہوئے دکھائی نظر آئے تھے. وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اگر لاٹھی ہمارے سر پر آئی تھی, اگر سزا بن کر کوئی کوڑا میرے اور آپ کے اوپر آیا تھا تو مسجدوں میں چپلوں والی جگہ بھی بھر گئی. لیکن جیسے ہی وہ 2-4 مہینے میں حالات بدلے پھر امام کے پیچھے وہی گنے چنے 1 درجن آدھے درجن آدمی رہ گئے. ظہر کی نماز میں وہی 3 آدمی رہ گئے. مسلمانوں حالات بڑے خراب ہیں. ابھی بھی اگر نہیں سمجھ رہے, پوری دنیا کا مسلمان ایک طرف ہے اور باطل ایک مٹھی باندھ کر تیرے میرے خلاف بیٹھ چکا ہے. رب کعبہ کی قسم سمجھ لو, دن میں آنکھ کھول کر دیکھو, رات میں آنکھ میچ کر رب کے سامنے رو کر کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے ہی مغفرت کے فیصلے کرے, نصرت کے فیصلے کرے تو کچھ نظر آئے. اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا جلدی بولو نہیں مسلمان. اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں تیاری کی ضرورت. اللہ کی اطاعت میں آئیں گے اللہ راضی ہوگا, اللہ کی اطاعت میں نہیں آئیں گے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا اپنے پیارے نبی کی قدر بڑھانے کے لیے, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے پیغمبر, اے میرے لاڈلے, اپنی امت سے جا کر کے کہہ دے اور اعلان کر دے, اگر تیری امت یہ چاہتی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے کہہ دے کہ وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کریں, اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اللہ کی محبت سے پتہ کتنا فائدہ ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا اللہ کی محبت سے. خدا کی قسم اگر کوئی ہمیں دنیا میں پھر جاندار ستائے گا تو بدلے کے لیے کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ محبت ہم سے کرتا ہے. اگر ہمیں کوئی ستانے کا مشورہ کرے گا, اگر ہمیں کوئی اجاڑنے کا مشورہ کرے گا, اگر ہمارے کوئی نقشے کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر حفاظت کے لیے ہمیں کسی ودھایک, کسی منصب پر بیٹھے ہوئے انسان کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہمیں اس احکم الحاکمین کی طرف سے امید ہوگی اور جستجو ہوگی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کے وقت میں مدد کی ہے کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا ہے اور مدد بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے, آج بھی وہی اللہ ہے, اسی نبی کے ماننے والی آج بھی امت یہی ہے. آج بھی اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ بہت مہربان ہے. اللہ کو منانا بڑا آسان, انسان کو منانا آسان نہیں. 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جائے, 10 سال گزر گئے, بولنے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کو منانے کو تیار نہیں. ماں کی اور بیٹے کی لڑائی ہو گئی, یہاں تک بھی میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ ماں کا جنازہ بھی تیار ہو گیا, بیٹے نے اپنی ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا, بیٹے نے اپنی ماں سے بول کر نہیں دیکھا. یہاں تک کہ بھی میں نے دیکھا کہ باپ 4 مہینے چارپائی پر بیمار پڑا رہا, جوان اولاد اپنے باپ کی ناراضگی ہے بول چال بند کیے بیٹھی ہوئی اپنے گھر پر بیٹھی رہی, وہ اپنے باپ کے جنازے کو ہی دیکھنے پہنچے, بیماری کی حالت میں اپنے باپ کے سامنے جا کر کبھی نہیں بیٹھے. یاد کریے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کے والدین ناراض اس کا اللہ ناراض, جس کے والدین راضی اس کا اللہ راضی. آج ہو کیا رہا ہے, آج ہو کیا رہا ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے منایا نہیں جا رہا, لیکن اللہ اتنا سستا ہے. خدا کی قسم اللہ 1 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے. کتنی دیر میں؟ 1 منٹ میں. لیکن زبان سے متوجہ نہیں,
دل سے متوجہ ہونا ہے. سجدہ پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے. سجدہ پیشانی زمین پر رکھ کر دل سے اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے. نماز میں جھک کر تسبیح پڑھنے کا نام رکوع نہیں ہے، بلکہ دل سے جھک کر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہنا سبحان ربی العظیم، تب جا کر کے وہ نماز ہے. سبحان ربی العلا، تب جا کر کے وہ نماز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. مثال دے دوں، ملاوٹ کی چیز جب میں اور تم پسند نہیں کرتے تو کیا اللہ پسند کر لے گا؟ سرسوں کا تیل دکان سے خریدنے جا رہے ہیں، چودھری صاحب کی جیب میں پیسہ ہے، دکان پر پہنچ گئے، حاجی صاحب کی جا کر کے کہا کہ کتنے تیل کی ویرائٹی رکھی ہے؟ یہ 70 روپے لیٹر ہے، یہ 80 روپے لیٹر ہے، یہ 90 روپے لیٹر ہے. خریدنے والا کہتا ہے یہ 70 کیوں ہے، یہ 60 کیوں ہے، یہ 90 کیوں ہے؟ دکان والا بتا رہا ہے یہ ذرا سی ملاوٹ کا ہے، اس میں ذرا سا شک ہے. خریدنے والا کہہ رہا ہے 10 روپے چاہے اور زیادہ لے لو، لیکن مال وہ دے دو جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ. اور اللہ ملاوٹ کی چیز قبول کر لے گا؟ نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دل میں خیال یہ آ رہا ہے کہ یہ چودھری صاحب گزر رہے ہیں، محلے کے 10 لوگ مجھے دیکھ کر کے جا رہے ہیں، یہ جب مجھے نماز پڑھتا دیکھیں گے تو مجھے نمازی کہیں گے، سب سے محلے میں بڑا نمازی میں بن جاؤں گا، لوگ مجھے سب سے زیادہ نیک کہیں گے. اگر نیت خراب ہو گئی تو ساری رات چاہے سجدے میں پڑھا رہے. اللہ کو تیری ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جنہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا، میری رضا کے لیے عمل نہیں کیا. اس لیے اپنے اعمال میں کوالٹی پیدا کرو. کیا کرو گے؟ دکاندار وہ کامیاب ہے جو اپنے بیچے جانے والی چیز میں کوالٹی پیدا کر لے، اوریجنل چیز رکھ لے، چاہے دام زیادہ کر دے، وہی دکاندار کامیاب ہے. میں اور آپ کامیاب ہوں گے اپنے اعمال میں کوالٹی پیدا کر لیں. نماز میں نیت باندھ کر دکان کا حساب نہ جوڑیں، کھیت کی کیاریوں کو نہ ناپیں، گلے کی بوریوں کو نہ گنیں، اور اپنے گھروں کے جھگڑوں کو وہاں نماز میں نہ مٹائیں. اگر اللہ سے کہہ کر کے کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں ایک بات کہہ دوں کہ جب نماز کے لیے نیت بنتی ہے تو یہاں سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور یہاں تک اٹھائے جاتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ نیچے پڑے تھے یہیں کے یہیں بھی بن جاتے. اللہ نے ہاتھ اٹھانے کا حکم کیوں دیا؟ محمد الرسول اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی تلقین کیوں کی ہے؟ آپ نے اس کو سنت کیوں کر دیا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، تب جا کر کے ہاتھ باندھیں گے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے سامنے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں اے میرے اللہ اب سے پہلے ساری دنیا میرے سامنے تھی، لے میں تیرے سامنے آنے کے لیے اپنے سامنے سے ساری دنیا کو اپنے ہاتھوں پر ٹھاک کر پیچھے پھینک کر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا پیچھے پڑی ہے. لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی اگر سجدے میں دکان کا حساب جڑ رہا ہے تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ ہے. وما یخادعون، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ خود دھوکے میں ڈل رہا ہے. اللہ کو کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ اندھیریوں میں دیکھنے والا ہے، وہ اندھیریوں میں چلنے والی چونٹی کی حرکت کو بھی محسوس کرنے والا ہے. اللہ کی نظروں سے کوئی چیز غائب نہیں. اس لیے بجھاڑے والوں اس مختصر سے وقت میں پیغام یہ ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں ان میں کوالٹی پیدا کریے، اخلاص پیدا کریے، ریاکاری سے بچ جائیے، دکھلاوے سے بچ جائیے. جو آدمی بھی دکھلاوا کرے گا کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے اللہ کو بڑا ہی پسند، کہیے اللہ کو بڑا ہی پسند نہیں. شیطان فرشتوں کے اوپر سردار بن چکا تھا، فرشتوں کے اوپر ایسی نورانی مخلوق فرشتوں کی کہ جن کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ جن کے کپڑے گندے ہوتے، نہ جن کو پیاس لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ مخلوق، اس کے اوپر شیطان کو، جنات کو اللہ نے سرداری دی ہے عبادت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. لیکن جب اس شیطان کے ذہن میں بڑائی آئی تو کتنی دور پھینک دیا.
دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ کیا گناہ ہے؟ گناہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں بڑائی آ گئی۔ بڑائی مجھے اور آپ کو ہلاک کر دے گی۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنے دل میں بڑائی کو گھسنے نہیں دیں گے۔ کہو انشاءاللہ زور سے۔ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں گے۔ حالات کو سمجھ کر، تبصرہ زیادہ تر نہیں ہو سکتا، حالات کو سمجھ کر، دنیا کی طرف کو جھانک کر اور دیکھ کر اپنی جان کی، ایمان کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی اور مرکزوں کی ہم جس طرح بھی حفاظت کرتے ہو لگ جائیے اور استغفار میں بیٹھ جائیے، کیونکہ دنیا کا اب آخری وقت چل رہا ہے کہ کاش ہم سب مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی بات کی تیاری سے فارغ ہو جائے، تب مرنے میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم مسلمان ہو، یہ فکر کر لو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ رات کی نشست کو مکمل کر چکا۔ کل ہمارے دن میں ہونے والے اجلاس عام میں بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ صبح سے شام تک ہم اپنے مدرسے کے جلسے کو کامیاب کرنے میں بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری چھوٹی نسل کے ایمان کی بقا کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے وہ مدرسے ہیں۔ ساری عبادتوں کا نچوڑ نکل کر مدرسوں پر آتا ہے۔ خانقاہوں کے لیے پیر تیار ہوتے ہیں مدرسوں سے، مصلوں کے لیے امام تیار ہوتے ہیں مدرسوں سے، تبلیغ میں جانے کے لیے مولاناؤں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے۔ سارا دینی ماحول دنیا میں جتنا بھی قائم ہے اس کی بنیاد میں اگر جائیں گے تو اس میں کارکردگی مدرسے کی ہی نظر آئے گی۔ اس لیے ان تمام اداروں کا فکر کرو، ان کا جتنا بھی تعاون ہو سکے تعاون کرو، ان سے محبت رکھو، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اللہ کل اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ ان علماء کی محبت اپنے دل میں رکھو، ان حفاظ کرام اور ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ اگر ان کی محبت دل میں رہے گی، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دل کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ تو کیا جہنم کے دھوئیں تک بھی نہیں پہنچائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہو آمین انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے میری ایک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الستار العيوب إنك أنت الغفور الرحيم إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں، مولا کریم ہم سیاکار ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، آخر کار قصوروار ہیں، جانے میں انجانے میں ہم سے آپ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اے اللہ بہت سارے گناہ ہم نے محفلوں میں کیے ہیں، اے اللہ بہت سارے گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے ہیں، اے اللہ بہت سارے گناہ ہم نے اجالے میں کیے ہیں، اے اللہ بہت سارے گناہ ہم نے اندھیرے میں کیے ہیں۔ رب کریم بہت سارے گناہ ہم نے کھلم کھلا کیے ہیں، اے اللہ بے شمار گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں، اے اللہ یقیناً آپ کے علم سے باہر بات نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ کریم آقا اے اللہ ہم تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ تیرا حبیب
حبیب ہم سب کے لیے بہت رویا ہے، اللہ بڑی دشواریوں کا سامنا کیا ہے، اللہ بڑی آزمائشوں کا وقت انہوں نے اپنے اوپر گزارا ہے، اے کریم آقا اپنے لاڈلے نبی کی محبت کے واسطے سمجھ کر اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، یقیناً ہم گناہ کرتے کرتے تجھ کو ناراض کر چکے ہیں، اے اللہ تو ہماری نافرمانیوں سے ناراض ہو چکا ہے، اے اللہ لیکن آپ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، اے اللہ شیطان نے ہمارے اوپر چادر ڈال دی، ہم تیرے در سے دور ہو گئے، اے اللہ تیری نافرمانی میں آ گئے، اے اللہ تیرے فرمان کو ٹھکرا دیا، اے اللہ تیرے حکموں کو توڑ دیا، تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو آج ہم ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہمیں ستایا جا رہا ہے، اے اللہ نام پوچھ کر آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، رب کریم ہم سب کے اوپر کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ غیر ایمان والوں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ اگر ان کی تقدیر میں ایمان جیسا عظیم تحفہ نہ ہو، اے اللہ تو ان کے ناپاک عزائم اور ارادوں سے اور ان کے تمام میٹنگوں سے اور ان کے تمام ناپاک عزائم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے امن و امان کو باقی فرما، اے اللہ امن و امان کو خراب کرنے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اگر صحیح سمجھ مقدر نہ ہو، اے اللہ ان کے ناپاک وجود کو نیست و نابود فرما، اے اللہ خاص طور سے ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں سمٹے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان مدرسوں کے خلاف نہ جانے کتنے دفتروں میں تبصرے ہو رہے ہیں، اے اللہ کتنی عدالتوں میں قلم چل رہے ہیں، اے اللہ یہ تیری لاڈلے نبی کی امت کے معصوم بچے اور مہمان تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اداروں میں جمع ہوتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی آپ کی نعمت ہے، اے اللہ تو تمام مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خصوصاً ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شرفین کی حفاظت کے فیصلے فرما، کریم آقا مسجد اقصی کی مکمل آزادی کے فیصلے فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی آزادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو بھی بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا جام ہونٹوں سے لگا کر خوشی خوشی پی کر شہادت کے مقام کو پہنچ گئے، اے اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پشیماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جن جن ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ آپ تو ظلم کو بہت ناپسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو ظالمین سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، الہی مدد کے فیصلے فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، مقدر نہ ہو تو ان کو برباد فرما، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، رب کریم ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے والدین یہ دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو عذاب قبر سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہو درجات کو بلند فرما، اے کریم آقا جو قرضے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اے اللہ جو قرضے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے سر کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، بینکوں کا قرضہ ہے یا کسی کا آپسی لین دین ہے، اے اللہ تمام مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کے سامان اور شکل اور صورت غیب سے مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما، اللہ خاص طور سے اس بستی کے اندر رہنے والوں میں آپس میں بھائی چارگی پیار محبت عطا فرما، اے اللہ مدرسوں کی دیکھ بھال کی مکمل فکر عطا فرما، اے اللہ جس مدرسے کی نسبت یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے والا مال فرما، لوگوں کو دلوں کو اس کی طرف مائل و متوجہ فرما،
اے اللہ قاری محمد افسر صاحب اور ان کے پورے عملے کی عمر میں برکت عطا فرما، مزید محنت کرنا اور اخلاص کے ساتھ قدم بہ قدم اے اللہ تمام میدانوں کو اس کی کامیابی کے لیے پار کرنا آسان فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں وہ بوڑھے بھی ہیں کہ جن کے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ وہ نمازی بھی ہیں جو تہجد میں سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ وہ رات کی اندھیری میں تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ وہ معصوم بچے بھی ہیں کہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے آپ ان کا گناہ لکھواتے نہیں ہیں۔ اے اللہ وہ معصوم بچیاں بھی ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، اے اللہ وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے سینوں میں تیرا کلام موجود ہے۔ اے اللہ کوئی نہ کوئی اس مجمع میں جو بھی نیک بندہ یا بندی ہو اسی کی برکت سے ہم سب نالائقوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب نالائقوں کو لائق بنا دے، اے اللہ ہم سب نالائقوں کو لائق بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، آپ عطا کرنے والے داتا ہیں، احکم الحاکمین سن لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، مولا آپ کو منانے آئے ہیں۔ اے اللہ جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے اے اللہ تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو بیٹا باپ کو منا ہی لیتا ہے، بیٹا ماں کو منا ہی لیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو ساری دنیا کے خالق ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ رب کریم ہم نے گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے، بدبودار بنا لیا ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کا باطل ہم سب کو گھیر چکا ہے۔ رب کریم اگر ایسے وقت میں بھی تیری مدد نہ آئی اے اللہ تو تیرے نبی کی امت کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیری امت کا، تیرے نبی کی امت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے میرے اللہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ بہت سارے بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت سارے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت ساری بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، علماء کا مجمع یہاں موجود ہے۔ اے اللہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے، میرے اللہ محبت سے دیکھ لیجئے، نظر کرم کر دیجئے۔ آپ ایک مرتبہ محبت سے دیکھیں گے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کا ہوش دے دیجئے۔ اے اللہ فکر عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص و للہیت پیدا فرما دیجئے۔ ریاکاری، دکھلاوے، تکبر، بڑائی، گھمنڈ سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم پر مانگنا نہیں آتا، آپ کی شایان شان الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ رب کریم تیرے نبی کے صدقے میں تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر ہم نے جو کچھ مانگ لیا ہے اسے بھی قبول فرما لیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ تیرے حبیب نے اپنے لیے امت کے لیے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جھگڑوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیجئے۔ الہی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی مسجدوں کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ حادثے اور اچانک آنے والی موت اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ابھی قریبی زمانے میں انتقال کر چکے ہیں اے اللہ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں اے اللہ تو پل پل ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لیجئے، بیٹھنے بٹھانے کو قبول فرما لیجئے۔ جن حضرات نے اس میں محنتیں کی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو مکمل کر دیجئے۔ الہ العالمین جب تک زندگی مقدر ہے اسلام پر ثابت قدم عطا فرما دیجئے۔ جب وقت اخیر آئے تو زبان پر پاک کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما کر دنیا سے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم